الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آنریبل گورنر صاحب، محترم میاں فاروق الطاف صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور مجھے آج ہی پتہ چلا کہ یوم تکبیر کی اصطلاح مجیب الرحمان شامی صاحب کی دی ہوئی تھی، اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اصطلاح جس نے بھی دی ہے وہ یقیناً حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے افکار سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ پوری طرح مزین ہے، کیونکہ اردو شاعری کی روایت کے برعکس اقبال نے تکبیر اور اذان کو جن معنوں میں استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں، وہ ہمیشہ مومن کی اور مجاہد کی اذان رہی ہے۔ جیسے اقبال نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ جیسے آپ نے مشاہد صاحب سے ابھی سنا کہ کس طرح فرانس کے صدر نے اردگان کو پیغام دیا، اور ٹونی بلیئر اور کلنٹن اور پوری دنیا جو تھی وہ پاکستان سے اس عمل کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتی تھی، لیکن پاکستان کی قوت ایمانی نے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان جیسے وہ اصل ہیرو اس قوم کے، جنہوں نے آج تک ہمیں ہندوستان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تکبیر وہ تکبیر ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ اس سے شبستان وجود لرزتا ہے اور یہ قوت ایمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک اتفاق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ٹیپو سلطان کو راکٹ ٹیکنالوجی کا بانی کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو استعمال کیا برطانیہ کے خلاف اپنی مختلف جنگوں میں، اور ٹیپو سلطان کا یوم شہادت 4 مئی ہے اور ہمارا یوم تکبیر 28 مئی ہے، اور ٹیپو سلطان کا سن شہادت جو ہے وہ 1799 ہے، اور ٹھیک اس کے 200 سال بعد جو پاکستان کا یوم تکبیر ہے وہ 1998 کے اندر ہوا۔ تو پرانی روایت کے لوگ اگر آپ ان کا پڑھیں تحریک پاکستان میں یا پاکستان بن جانے کے بعد، تو وہ ہمیشہ مملکت خداداد پاکستان کو سلطنت خداداد محصور کا تسلسل سمجھتے تھے، اور اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ 75 سال ہے تو مجھے اس دعوے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری تاریخ محصور سے ملتی ہے، ٹیپو سلطان سے ملتی ہے، ہماری تاریخ 1000 سال کی تاریخ ہے۔ اور ابھی چاغی جہاں پہ یہ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کیا گیا یہ بلوچستان کے اندر واقع ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو کم جانتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے یہ ایک زمانے میں گریٹ ساسانید امپائر کا حصہ تھا، جو ایران پرشین امپائر تھی، لیکن خلافت راشدہ کے زمانے میں جب اس امپائر نے کولیپس کیا تو بہت سے رولرز آزاد ہو گئے، اور یہ جو بلوچستان کا حصہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیسرے خلیفہ راشد کے زمانے میں یہ خلافت راشدہ کا حصہ تھا۔ اس لیے مجھے اس یوم تکبیر کی جو دھمک ہے اور جو اس کی گونج ہے وہ 1998 سے یا 1947 سے نظر نہیں آتی، بلکہ یہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس سے نظر آتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی عمر 75 برس نہیں ہے، پاکستان کی عمر 76 برس نہیں ہے، پاکستان کی عمر 1450 برس ہے، اور جب سے خلافت راشدہ نے اپنے قدم رکھے ہیں بلوچستان میں تب سے کسی نہ کسی صورت کے اندر پاکستان اس خطے کے اندر موجود رہا ہے، اور جہاں آج ہے اس کا نام پاکستان ہے۔ کبھی یہ محمد بن قاسم بن کر رہا ہے، کبھی یہ سلطان محمود غزنوی